بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کو میری بردو حسن و حسین کا صدقہ ہے فیض تیرا جاری سریام یا محمد۔ خالد کو بھی عطا ہو قطرہ ہی میں خدا سے، ہوں تیرے در کا ادنا میں غلام یا محمد۔ ہوا و سرور عالم کی در کی بات کرو، گھٹاؤ طیبہ کے شام و سحر کی بات کرو۔ ہٹا دو سر سے میرے دوستو طبیبوں کو، مدینے والے میرے چارگر کی بات کرو۔ ظہوری دیکھ کے آیا ہوں جلوے بتہا کے، نہ میرے سامنے شمس و قمر کی بات کرو۔ حمد و صلاة کے بعد واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید ایاز حسین شاہ صاحب جیلانی دامت برکاتہ العالیہ، قابل صد احترام پیر طریقت حضرت پیر سید عبدالرحیم شاہ صاحب جیلانی دامت برکاتہ العالیہ، معزز سادات کرام، علماء کرام، حضرت علامہ مولانا مفتی استاذ العلماء علامہ عبدالکریم سعیدی صاحب، حضرت علامہ حافظ عبدالحلیم صاحب، قابل احترام مولانا محمد طاہا صاحب، خلیفہ سلطانی محترم جناب راجہ خالد محمود سلطانی صاحب، جماعت الصالحین کے تمام عہدیداران و ممبران، جماعت اہل سنت کے تمام عہدیداران و ممبران، اور میرے تمام اسلامی روحانی دینی یقینی ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت کافی بیت چکا ہے اور قسمت کی بات ہے کہ 9:30 بجے میں آپ کے درمیان پہنچا اور مجھے آپ جیسے پیارے اور حسین دوستوں کی زیارت نصیب ہوئی، اور اب 11 بج رہے ہیں اور 11ویں والے کے نام سے شروع ہوا ہے اور 12ویں والے کے نام پہ ختم ہو گیا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ 11ویں کے ماننے والے ہیں اور موسپا کی اولاد بھی بیٹھی ہے، اور 12ویں والے کے عاشق ہیں، دیوانے ہیں، ان کے امتی ہیں، اور 12ویں والے کے سر سے محفل کا اختتام ہو اور درود و سلام ہو۔ کیا خیال ہے، تھک گئے ہو یا جاگ رہے ہو؟ جاگ رہے ہو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کل ایک جگہ تے محفل ہوئی کہ مانون کہتے ہو دادا ماں کو ککھ آئے ہوئے جترا ہاتھ متھے گئے سب مت متھے گئے، ماں یہ نہ چلتوں ماں ہے چانوں تو جاگو تھا یا ستا پیا ہو؟ جاگ رہے ہو نا؟ میرے بھائیو عزیز ساتھی، آقا پاک سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ محمد مصطفیٰ احمد مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار میں اور آپ سب اس مقدس اور بابرکت محفل میں حاضر ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں انتظامیہ کو کہ جنہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی عالی شان محفل سجائی، اور عاشقان مصطفیٰ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اپنے بسترے چھوڑ کے اپنے آرام کو ترک کر کے مدنی منٹھار کی محفل میں جمع ہوئے، اور محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی دن کو سرکار بلاتے ہیں، اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت سے سکت نہ رہے جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ آپ بخت والے ہو، قسمت والے ہو، نصیبوں والے ہو جو مدنی منٹھار کا میلاد منا رہے ہو۔ میں آئے ایک ایک دوست کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا ہوں، اس کے دل کی دھڑکنوں کو دیکھ رہا ہوں، دل میں محمد عربی بس رہے ہیں، آنکھوں میں عشق مصطفیٰ کی چمک ہے اور چہرے پہ نور مصطفیٰ کی چمک ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ سارے عاشق رسول ہو، نبی کی محبت میں آئے ہو، کوئی جن کا اختلاف رکھے وہ اس کی اپنی مرضی
ہے لیکن ہم تو نبی کے دیوانے ہیں، کھاتے بھی نبی کا صدقہ ہے، پیتے بھی نبی کا صدقہ ہے، پہنتے بھی نبی کا صدقہ ہے، اور دنیا میں چلتے بھی نبی کا صدقہ ہے۔ ہماری زندگیاں نبی کی امانت ہے۔ کہری تھدی سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ہاں سب کہہ رہے تھے نا میں کہوں نہ کہوں آپ بھی سبحان اللہ کہنا، کیا خیال ہے؟ جاگ رہے ہو نا؟ اچھا دیکھیں، چونکہ میں نے ابھی موضوع جو پڑھا وہ یہ تھا کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حق بات کانفرنس، تو میں نے اس حوالے سے جو موضوع گفتگو رکھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، نہیں اگر ابتدا سے دیکھو انتہا کی طرف چلو تو واقعی خالق کا فرمان الحمدللہ برحق ہے، سچ ہے کہ جتنا زمانہ آخرت کی طرف جائے گا مدنی منٹھار کے ڈنکے بجنے شروع ہوں، ڈنکے بجتے رہیں گے اور شور ہر جگہ پہ غوغا ہوگا۔ میں پچھلے دنوں سن رہا تھا کہ جرمنی میں ایک بہت بڑا جنگل ہے اور اس جنگل میں کیا ہے کہ بہت بڑی قطار ہے درختوں کی۔ جب قطار کو دیکھا جاتا ہے ہر طرف سے، دائیں طرف سے دیکھو، بائیں طرف سے دیکھو، جس طرف سے بھی دیکھو گے درختوں کی قطار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ لکھا ہوا ہے۔ ثابت یہ ہوا تم مانو یا نہ مانو، خالق کائنات نے شجر و حجر پہ بھی محمد مصطفیٰ کے نام لکھ دیے ہیں، کلمہ طیبہ لکھ دیا ہے۔ اور وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، جیسے ہی زمانہ آخرت کی طرف جائے گا میرے مدنی منٹھار کی شان میں اور زیادہ اضافہ ہوگا، روز بروز شان بڑھتی جائے گی۔ دیکھیے مصطفیٰ کریم کے دور میں 1,26,000 کم و بیش صحابہ رسول تھے، نبی کے غلام تھے، اور اس کے بعد آگے بڑھ کر دیکھیے ہر زمانے میں ہزاروں لاکھوں لوگوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، دین اسلام میں داخل ہوئے، اور پھر ان سے اور آگے بڑھتی رہی، امت مصطفیٰ میں اضافہ ہوتا رہا۔ اب ہم 2 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہو چکی ہے، لیکن میں نے جو انالیسس کیا ہے پوری دنیا میں روزانہ جو نیو مسلم بنتے ہیں ان کی تعداد 5,000 ہے۔ ماشاءاللہ، تو کہتے یار اردو ہندی افغانہ ہمیں سندھی گل ہے، آپ کو تو اردو آتی ہے، اندازہ کیجئے پوری ورلڈ میں دیکھو، اگر آپ انالیسس کر لو گے کوئی کہاں مسلمان ہو رہا ہے، کوئی کہاں کلمہ پڑھ رہا ہے، کوئی کہاں کلمہ پڑھ رہا ہے، اور اس کو جب اندازہ لگایا گیا، تخمینہ لگایا گیا تو کیا نکلتا ہے کہ پوری کائنات میں، پوری دنیا میں، ورلڈ میں روزانہ کم از کم 5,000 بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہے۔ اگر 5,000 پر ڈے کرتے ہو تو مہینے میں کتنا ہو گیا؟ 15 1.5 لاکھ لوگ ایک منتھ میں، 1 منتھ میں نیو مسلم ہو رہے ہیں، اور 12 مہینوں میں کتنے ہو گئے؟ 18 لاکھ۔ سب کا حضوروں سے انوا، یعنی کمپیوٹر میں گو پیوا۔ ماشاءاللہ، یہ ہے محبت رسول، جس نے نبی کے ساتھ ناتا جوڑ لیا اس کے بیڑے پار ہو گئے۔ میرے بھائیوں، آپ بھی محبت کرتے ہو، ہم بھی محبت کرتے ہیں، حالات آپ کے سامنے موجود ہیں۔ دیکھا آپ نے کہ تحریک لبیک کے نام سے عاشقان مصطفیٰ کا ایک بہت بڑا قافلہ نکلا، اور لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں لگاتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ لوگوں نے فائرنگ کر دی، گولیاں سینوں پہ برداشت کی، لیکن زبان پہ لبیک 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 یا رسول اللہ کی صدائیں تھی۔ یہ محبت رسول اس زمانے میں ہے۔ اور اگر آپ انڈیا چلے جاؤ، انڈیا جا کر دیکھو، میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جب وہ ذی الحج کے مہینے میں بیل ذبح کرتے ہیں تو کفار ہندو آ کر ان کو مارتے ہیں، ان کے چھلنی کر دیتے ہیں، لہو لہان کر دیتے ہیں، پھر بھی ان کی زبان سے یا رسول اللہ کی صدائیں نکلتی۔ مجھے یاد آ گیا عشق کمامے دل رکھے وہاں پہاڑوں کو، سہ سہ بدیاں ہزار نامے کر جانے
منصور جہے چک سوٹی دیتے جڑے واقف کو نسرا رہوں پر عاشق سر سجدے امول نچن دے باہو توڑے کافر کے ہزارہ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ آپ کو دشمنوں نے سولی پہ لٹکایا سولی پہ چڑھا کے آپ کے جسم کے فضا کاٹنا شروع کیے کبھی انگلی کاٹتے ہیں کبھی ہاتھ کاٹتے ہیں کبھی سینے پہ چھری چلاتے ہیں کبھی پاؤں پہ چھری چلاتے ہیں کبھی کال پہ چھری چلاتے ہیں کبھی گردن پہ چھری پھیرتے ہیں اور آپ کی زبان پہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اور نبی پر شاعریاں اور نعتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں آخرکار ابو جہل پوچھتا ہے اے خبیب کیا بات ہے کہ ہم جتنی سزا دیتے ہیں تم اتنی درود پڑھتے ہو تم اتنا نبی پر نعتیں پڑھتے ہو اگر کیا تیرے دل میں یہ نہیں آتا کہ جتنی عزیزت مجھے مل رہی ہے جتنی سزا مجھے مل رہی ہے محمد عربی کی وجہ سے مل رہی ہے آج اگر یہ مجھے چھوڑ دے اور میری جگہ پر محمد عربی آ جائیں تو کیا بہتر ہوگا کیا تو یہ دل میں نہیں سوچتا حضرت خبیب کی چیخ نکل گئی آپ ظالم میں خبیب میری ہزار جانیں ہوں محمد عربی پہ قربان ہو جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بات کو تکلیف ہو تو بھی میں برداشت نہیں کروں گا میں کہتا ہوں کہ مجھے اس طرح عزیزتیں دے دے کر مار دو لیکن محمد کا نام نہ چھوڑوں گا نہ چھوڑا یہ عاشقان مصطفیٰ کا اندازہ پتا اور حضرت زید کو سزا ہو رہی ہے سولی پہ لٹکایا جا رہا ہے ہر طرف سے کوڑے مارے جا رہے ہیں اور ابو سفیان پوچھتے ہیں ہاں جی زید بتاؤ کیا پروگرام ہے کیا تیرے دل میں نہیں آتا کہ مجھے چھوڑ دو مجھے یہ چھوڑ دے اور میری جگہ پر حضور آ جائیں انہوں نے فرمایا وہ ظالم تجھے کیا پتا مجھے کہہ رہے ہو میں تو یہ کہتا ہوں کہ میرے وجود کا ایک ایک ذرہ کٹ پڑے اور میری نسلیں کٹ جائیں ہزاروں بار مجھے زندگی ملے اور مصطفیٰ پہ قربان ہو جائے میں مصطفیٰ کے جسم اقدس پہ ایک کانٹا لگنا برداشت نہیں کروں گا میرا محبوب بچہ ہے میری خیر ہے یہ عاشقان مصطفیٰ کا انداز محبت تھا عاشقان مصطفیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا ہے ہمیں گائے ہوتے صحیح تو ہم بھی تو عاشق آئے ہو یا نہ ہو تارو چاہن داؤ غلامی رسول میں غلامی رسول میں نارو یو ہنتا ہو نا غلامی رسول میں موت بھی قبول تاڑی لگے ہر کو گئے سو کانے ویا یا نہ تا وڈا وڈا نعرہ لگن پیا کہ بابا جان بچائن بھی مرسن جو کم ماں تا پانچ جان بچائے کرے بھئیو آئے ہاں پیارا دوستو نبی سے محبت جو انداز سکھو توجہ ہے آج ماں تو ہاں کے اکڑے پیارے صحابی جگہ بھایا قائم گھروں نوٹ دوں ماں کی خبر آتوں تھکی میں لاؤ جلدی قائم گھروں نوٹ دوں بروہی میں تقریر کہاں تو کہ سمجھ نہیں دی جو چاہنے چاہنے کہو ریاستی بھی آئے ہیں ماشاءاللہ تو اس سے اردو بہتر ہے تو میرے بھائیوں ایک صحابی رسول کے جن کی عظمت پہ قربان جاؤں محبت رسول میں کیسے سرشار ہوتے ہیں یہ قصہ بتاؤں آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہے اور ایک نوجوان ہے آپ کی طرح میں دیکھ رہا ہوں یہاں بھی کچھ جوان ہیں جو اپنے بال بناتے ہیں اپنے مونچھیں سنوارتے ہیں کاجل لگاتے ہیں کپڑے اچھے پہنتے ہیں پھر آئینے میں دیکھتے ہیں سبحان اللہ ماں جڑو تو پیدا ہی تھے اور یہ ہے سسٹم ہے حضرت سلطان عارفین سلطان باؤ نے فرمایا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سے سوال کیا کہ اے رب کائنات آپ بتائیے تو صحیح وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى اے اللہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے تو رب کائنات نے فرمایا کہ تو دیکھنا چاہتا ہے
کہا یا رب العالمین میں دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا پھر ایسے کر میں تو کر سکتا ہوں. میں جب کن کر کے کچھ نہیں تھا سب بن گیا فیکون مکمل ہو گیا تو میں مردے کو بھی زندہ کر سکتا ہوں. اے ابراہیم اگر تو کرے تو تیری زبان میں بھی میری قدرت سے یہ طاقت آ جائے گی کہ تیرے کہنے سے بھی مردہ زندہ ہو جائے گا. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا خالق کیسے؟ فرمایا 4 پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کر لو اور ان کو ہلا لو اور جب تمہارے ساتھ مانوس ہو جائے تو پھر ان پرندوں کو ذبح کرو اور ذبح کرنے کے بعد ان کا قیمہ بناؤ اور چاروں کونوں پہ پہاڑی کے چوٹیوں پہ جا کر رکھاؤ. جب رکھ کے آؤ گے نا تو جہاں بیٹھ کر ان کے سر اپنے پاس رکھو اور ان پرندوں کو بلاؤ اور وہ زندہ ہو کر تمہارے پاس آ جائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے رکھے اور ان کو مانوس کیا, ان کا قیمہ بنایا, ان کو ذبح کیا, ان کے سر اپنے پاس رکھے, ان کے قیمے جوڑ کے ملا کے چاروں پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھ کے آئے اور بلاتے ہیں اے کبوتر آ جا. کبوتر کے جسم کے لوتھڑے اڑے آپس میں جڑے اور آ کر سر سے جڑ گئے, آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے. آپ نے فرمایا اے طاؤس آ جا. طاؤس مور کو کہتے ہیں, مور کے تمام لوتھڑے اڑے آپس میں جڑے آپ کی خدمت میں آ گئے. پھر آپ نے فرمایا اے کوا آ جا. کوا بھی اڑا اور آپ کی خدمت میں آ گیا. پھر آپ نے فرمایا اے مرغ زندہ ہو جا. مرغ کے بھی تمام گوشت کے لوتھڑے اڑے جڑے اور آپ کی خدمت میں آ گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ پہنچے تو سلطان العارفین, برہان الواسمین, قدرت السالکین, زبدۃ العاشقین, سخی سلطان باہو پکار اٹھے اے دنیا والو تمہیں پتہ ہے کہ کائنات میں ہزاروں نسلوں کے پرندے ہیں لیکن ان 4 پرندوں کو اللہ نے کیوں چوز فرمایا ہے, کیوں پسند کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو خصلتیں ان کی ہیں وہ خصلتیں انسان کے اندر موجود ہیں. بالکل وہ 4 خصلت انسان کے اندر عبدالرحیم شاہ صاحب موجود ہیں. کون سی خصلتیں؟ کبوتر, کبوتر میں تکبر ہے, اڑتا ہے بڑی شان سے اڑتا ہے. اور اے انسان تیرے اندر بھی تکبر ہے. تو طاقت اچھی بنے نا اچھے تسے موسا ملہوڑے خبر تینوں میں طاقت تھوڑی دولت مل جائے, پیسہ آ جائے, ماں جڑو امیر کو تھی سکتو کہ طاقت بڑے بڑے کے ماں ٹھکو نہیں کرے تھوڑو بھی ہاتھ میں اقتدار اچھی بنے, ہر غریب غربا کے جیلن میں بنائے جائے. یہ ہے تکبر اور وہ انسان کے اندر موجود ہے اور کبوتر میں تکبر ہے. پھر ہے زیبائش, طاؤس یعنی مور میں حسن و جمال کی بناوٹ ہے اور وہ بناوٹ اے انسان تیرے اندر موجود ہے. غسل کرتا ہے, عطر لگاتا ہے, پرفیوم لگاتا ہے, کپڑے اچھے پہنتا ہے, پھر شیشہ دیکھتا ہے, واہ ماں جڑو بھی کو ہوں گو, اپنے حسن پہ خود ناز کرتا ہے. اور یہ بھی انسان کی خصلت ہے مور والی انسان کے اندر. کوا کان کے اندر حسد ساڑ جو سڑے نا بے انتہا حسد, اور انسان تیرے اندر بھی حسد ہے. تو تھوڑو کو غریب من متھے بھائیو نا ہاؤ کل پنندو ہوئیو اجوری موت برسے کل تے چڑھ بدو اج موتبر کے ڈسو کاڈی وتی تھیں ہی ڈسو ای بنگلو ٹھایا جھوپڑی ہوں دی ستر پدر ہوئے ہاں موتبر تھوا. یہ حسد کینہ, کوئے کے اندر بھی کینہ ہے, انسان تیرے اندر بھی کینہ ہے. تیسری چیز جی, چوتھی چیز کیا ہے؟ مرغ, ککڑ, بانگو. مرغ کے اندر شہوت ہے, انسان تیرے اندر بھی شہوت ہے. اور جب تو شہوت میں اندھا ہو جاتا ہے تو پھر پتہ نہیں چلتا, بے غم بے فکر ہو جاتا, دنیا کے گناہ کر رہے ہیں. اور یہ شہوت انسان کے اندر موجود ہے اور یہ مرغ کے اندر بھی ہے. مرغ کو آپ نے کبھی دیکھا ہے نا جنی بھی شوق ہے جس ککڑ غریب جمع چڑھ گیا یہ آئے ہیں نا یار ناراض علامت سے میں نے غلط تو نہیں کہا. اب یہ چاروں خصلتیں پرندوں والی انسان تیرے اندر موجود ہے. خالق کائنات نے ان سب کو ذبح کر کے زندہ کرنے کا مطلب یہ سمجھا دیا دنیا کو کہ موتو قبل ان تموتو, پہلے تم
اپنے اندر سے یہ چاروں چیزیں کاٹ دو. اے انسان تکبر کو ختم کر دو. اے انسان اپنے اندر زبائش کو ختم کر دو. اے انسان حسد کو ختم کر دو. اے انسان اپنی شہوت کو مار دو. جب یہ چاروں چیزیں مر جائیں گی تو اللہ کا ولی دوست بن جائے گا. پھر اللہ تجھے اپنا دوست بنا لے گا. تو بھائیو ایک شخص تھا, جوان تھا, جو کہ روزانہ آئینہ دیکھتا تھا بھی بڑا امیر. کم از کم 1500 سے زیادہ اس کے اونٹ تھے. 1500 کو گھنا اٹھ 5 ہویا چاچے جا ہویا پر ہو سنبھالی دوں وہ چاچے کے اولاد بھی نہ ہو چھڑی ہکڑی نیانی بھی ہو انہی کے سنبھالے پہ بھاٹ رہا ماں جو یتیم آئینی کے ماں پالیا سجی جائیداد ملکیت ہی جے حوالے کرنو نیانی بھی انہی کے دینم. اب وہ جو تھا اپنے چچا کے مال پہ ناز کرتا تھا. محل تھے, ماڑیاں تھے, بنگلے تھے, مال تھا, اونٹ تھے, بکریاں تھیں, بیل تھے, بھینسیں تھی, دکانیں تھیں, زیور تھے, سونا تھا, ملکیت تھی, پیسہ تھا, سب کچھ بہت زیادہ تھا. پھر اس کا کمال بھی یہ تھا کہ جب تیار ہو کے ٹھٹ بن کے نکلتا تھا پہلے آئینے کے پاس سامنے جاتا, شیشے میں لیسی چلو سبحان اللہ, ماں کیلو سوٹ آیا, ماں کیلو بھلو آیا, اپنے حسن کو دیکھ کر حیران ہوتا, پھر چلا جاتا. ایک عرصہ گزر گیا. ایک دن اس کے دل میں ایک خیال آیا, اپنے آپ کو دیکھ کر کہتا ہے اللہ تو ماں کے ایڈو سنو کے آئے کائنات میں من جڑو نہ جائیو نہ جائیں دو. دنیا میں کوئی نہ حسین نہ پیدا ہوا نہ ہوگا جتنا تو نے مجھے حسین بنایا ہے. اب رب کائنات تو تکبر کرنے والے کا تکبر توڑ دیتا ہے. جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلا, جیسے ہی روڈ پہ جاتا ہے, گلی میں جاتا ہے, اور جیسے اس کی توجہ ہوتی ہے بنو قریش کے باپ کے قریب سے گزرتا ہے کہ دیکھا کہ ایک حسین و جمیل واللیل کی زلفوں والے, مازاق کی گجلے والے, علم نشرہ کے سینے والے, ودوحا کے چہرے والے, زد اللہ کے ہاتھوں والے, جب ان کے ذات مقدس پر اس کی نگاہ پڑتی ہے تو بس اس کو اپنی ذات بھول جاتی ہے. محمد عربی کی ذات میں گم ہو جاتا ہے. بس وہ عاشق ہو جاتا ہے, دیوانہ ہو جاتا ہے, مستانہ ہو جاتا ہے, پروانہ ہو جاتا ہے. پھر جہاں مدنی جاتے ہیں یہ پیچھے پیچھے چلتا ہے, جہاں مدینے والا بیٹھتا ہے یہ کھڑا ہو کر حسن و جمال کا آشکار کرتا ہے. جب سرکار جاتے ہیں بیت اللہ کے اندر یہ باہر کھڑا ہو کر محبوب کا انتظار کرتا ہے. سرکار واپس لوٹتے ہیں یہ مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا رہتا ہے. مدنی منٹھار جب اپنے حرم میں جاتے ہیں یہ باہر کھڑا رہتا ہے. اس کو کھانا بھول گیا, پینا بھول گیا, باتیں بھول گئی, سونا بھول گیا, ہر چیز بھول گئی. صرف ایک ہی تھی, وہ تھی محمد عربی کی ذات پاک جن پر عاشق تھا. جیوے جیوے ادا بلند آسان جیوے 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 آج تو ہو گئی باہو باہو, آج تو ہو گئی باہو باہو. میرے عزیز ساتھیوں, اب اپنا حسن بھول جاتا ہے, حسن مصطفیٰ کا دیوانہ بن جاتا ہے, مصطفیٰ کا پروانہ بن جاتا ہے. اس کو اپنی دولت بھول گئی, اپنی شہرت بھول گئی, اپنے انداز بھول گئے, اپنا مقام بھول گیا, اپنا مرتبہ بھول گیا, اپنا بزنس بھول گیا, اپنا کاروبار بھول گیا, اپنی جائیداد بھول گئی, اپنے کاروبار بھول گئے. بس اس کو ایک ہی یاد تھا, محمد عربی کا چہرہ تھا اور اس کی آنکھیں تھی. اور جیسے حضرت سلطان باہو نے فرمایا کہ عاشق کی نشانی کیا ہے کہ آہا سرد, چہرہ زرد, چشم پر نم, چہرہ زرد ہوتا ہے, آہ یہ تھدا تھدا ہوکا کھندوا, آہ سرد, چہرہ زرد, چشم پر نم, بس آنکھوں سے آنسو جاری ہے, چہرہ زرد ہوتا جا رہا ہے, کھانا پینا بھول گیا ہے, بس جہاں جاتا ہے عربی کے دیدار میں مستغرق رہتا ہے, عشق مصطفیٰ میں پیوستہ ہوتا ہے. کچھ عرصہ گزرتا ہے, مدنی منٹھار کو حکم ہو جاتا ہے کہ آپ نے ہجرت کرنی ہے, مکہ سے مدینہ کی طرف تشریف لے جائیں. سرکار مدینہ تشریف
تشریف لے جاتے ہیں، یہ روزانہ کبھی گھر کو آتا ہے، کبھی مکہ پڑھ کے حرم کی طرف جاتا ہے، نہ محبوب کا چہرہ دیکھتا ہے، نہ محبوب کے جلوے دیکھتا ہے، بس محبوب کے لیے دیوانہ وار گھومتا رہتا ہے، چلتے چلتے پریشان حال، گھومتے گھومتے حیران ہے کہ کہاں سے ڈھونڈوں، کس سے پوچھوں، آقا کہاں گئے؟ تھا تو یہودی کا بیٹا، اب حیران یہ تھا کہ میں کیسے مسلمانوں کے نبی کا پوچھوں کہ نبی کہاں گیا ہے؟ میں تو غیر مسلم ہوں، وہ تو مسلمانوں کے شہنشاہ ہیں، وہ تو نبیوں کے سردار ہیں، انبیاء کے تاجدار ہیں، ان کو کیسے تلاش کروں؟ اب اسی پریشانی میں تھا، اور چلتے چلتے جب گھبرا گیا اور بالکل موت کے قریب آ جاتا ہے، بالکل کمزور ہو جاتا ہے، ماں پوچھتی ہے پھٹتوں کے چھاتے ہوا ہے چاہے امر با کے عشق لگوا ہے، ماں حیرانہ عشق مصطفیٰ میں مبتلا ہے، دنیا جی کوئی خوراک نہ کھپے، بس محبوب جا جلوہ کھپن ماں محبوب جا محبوب جا پانچو حسن وسری ویو، ذات محمد عربی میں قربان ہو گیا، اور آخرکار مجبور ہو کر تنگ ہو کر جاتا ہے چچا کے پاس، چاچا او چاچا ماں کے مدینے منجنوا، چاچا بہن مدینے جانا ہے، چاچے نے کہا خیال کرو تمہارا کیا کام ہے، تم مدینے کیا کرو گے؟ بس میں نے مدینے جانا ہے، میں نے مدینے جانا ہے، میں نے مدینے جانا ہے۔ چاچے نے کہا کیوں مدینے جانا ہے؟ بس میں نے اپنے ماہی کو دیکھنا ہے، میں نے ماہی کے جلوے کو دیکھنا ہے، حسن مصطفیٰ بھی قربان ہونا ہے، مدینہ گنٹھار کا دیدار کرنا ہے۔ چاچے نے کہا نہیں چھوڑوں گا تجھے مدینے، کہتے نہیں میں جاؤں گا۔ اس نے کہا پھر میں اپنی سب ناچوں تو کھوپڑی بٹ کر چاچا سبحانے جو وٹ دو ہانے وٹ، سبحان اللہ ماں مدینے میں دو، چاچے جیس ماں سب مال وٹی وٹ دو میں چے مال ہانے وٹ ماں مدینے میں دو، چاچے جیس ماں تو کو دولت واپس موٹائے وٹ دو چے دولت ہانے وٹ، ایک چابی تھی، ایک کاروبار جو حساب و کتاب تھی، ایک بھوکڑیوں تھی، ماں مدینے منائے تھا۔ چاچے چیز ماں تو کھوں بزنس پورے وردوں تے ماں پہلے ہی تو کہ نہیں چھڑیوا ماں کے بزنس جی ضرور نہ ہے، ماں کے مدنی منٹھار جو حسن جے جلور جی ضرورت ہے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں قربان تھا نا، چچا نے کہا دیکھو سوچ لو میں اپنی ساری جائیداد تم سے چھین لوں گا کہ جب جائیداد تمہارے حوالے ہے میں نے مدینے جانا ہے۔ اس نے کہا میں گھر چھین لوں گا کہ گھر بھی تو جو ہجے ماں مدینے میں دوں، ماں کے مدینوں کھپے، دنیا میں کوئی شے نہ کھپے، مدینوں کھپے، ماں کے مدینے میں حیران تھی وہ چاچے آخر چیز بانجی نیانی تجھی منگا ہے تو کہ نہیں دو میں کہ ماں مانگ چھا کنوں سجی حیاتی شادی نہ کنوں ماں مدینے میں دو۔ یہ ہے عشق مصطفیٰ، سرکار کے عشق میں مبتلا وہ شخص حیران ہے اور دوڑ رہا ہے۔ اب چچا نے غصے میں کہا جترو بھی زیور آئے، جترو بھی خزانوں آئے، اے ماتوں کو پورے بڑھو۔ وہ جاتا ہے جا کر سارے زیور، سارا سونا، سارے پیسے اٹھا کے چچے کے منہ پہ مارتا ہے، اے پانچو وٹ ماں مدینے میں دو۔ چاچے جس تو نخرا دیکھارے تو ماکھے ہے تو یہ جسم جے مطلب جے کو لٹا کپڑا ہے نا جو بھی من چھا ہے من وڈلا ہے وڈو میں سبحانے جو لاہی لوہانے لا چاہتا ہے اندر اپنی ماں سے کہتا ہمارے ہکڑی چادر ماکھے دے ماں پانچو ستر ڈھامپیاں باقی ہے کپڑا چاچے وٹھی دینا چاچے جے حوالے کہیں تو ماں مدینے ہونا لٹا لا سارے کپڑے اتار دیئے، چادر تہبند کی، ایک بڑی چادر ماں نے دی اس کو اسے کاٹا، ایک حصہ تہبند کیا اور ایک حصے کو اپنے اوپر لپیٹا جیسے احرام باندھتے ہیں۔ اللہ 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 اس کے اس عشق پہ قربان ہو جانا کہ ہم حج کے لیے مدینے جاتے ہیں اور مکے جاتے ہیں اور احرام باندھتے ہیں اور وہ مکہ سے مدینہ جا رہا ہے اور احرام باندھ رہا ہے۔ یہ محبت رسول میں ہے کہ اے حاجیو آؤ محمد کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ لیا، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، مصطفیٰ کی محبت میں وہ نکلتا ہے اور وہی تہبند باندھا ہے، دوڑتا 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 مکہ سے نکلتا ہے، دوڑتے دوڑتے مدینہ پہنچ جاتا ہے۔ جب مدینہ طیبہ پہنچتا ہے نا تو ایسا کمال ہوتا ہے کہ جیسے
لوگوں سے پوچھتا ہے بتاؤ تو صحیح میں مدینے آیا ہوں، مدنی مٹھار سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا وہ دیکھو مسجد میں جلوہ گر ہے۔ اب وہ مسجد شریف کے باہر گیٹ پہ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ تو غیر مسلم نا کلمہ تنجہ نہ پڑے ہو جائیں، لیکن بیٹھو درد متوں ڈٹھے لسے تو آقا پانجے محراب مبارک دے متوں تخت مقدس دے متوں جلوہ کرے محبوب دی نگاہ پائی اللہ عاشق آئے ہو نام لوہا ہوئے تے پیا کٹی میں تاں تلوار سڑی میں ہوں مہندی وانگ پیا گھٹی میں تا تلی محبوب رنگی میں ہوں کنگھی وانگ پیا چری میں تا زلف محبوب پھری میں ہوں کپاہ وانگ پیا پنجی میں تا دستار سڑی میں ہوں عاشق صادق تھینے باہوں تا رس پریم لبی میں اب وہ عشق میں مبتلا ہے اور محبوب کو دیکھنے کے لیے بے تاب ہے، عاشق بے چین و بے قرار ہے اور سامنے محبوب جلوہ گر ہے۔ یہ مسجد کے باہر والے گیٹ سے کھڑا ہے، اس کی نگاہ اندر جاتی ہے، کملی والے کی نگاہ باہر آتی ہے۔ معشوق نے عاشق کو دیکھا، عاشق نے معشوق کو دیکھا، اور جیسے ہی دیکھا نا نظر سے ملی تو مدنی منٹھار نے اشارہ کیا اے عبداللہ آجا، اے عبداللہ، اور ان کے قبیلے کا نام لے کر فرماتے ہیں اے فلانے قبیلے کے بسنے والے عبداللہ اندر آجا، گھبراتا کیوں ہے؟ تو میرے عشق میں مبتلا تھا، میں تیرے انتظار میں بیٹھا تھا۔ نبی کو اس کی قوم کا بھی پتا ہے، اس کے قبیلے کا بھی پتا ہے، اس کے عشق کا بھی پتا ہے، اس کے نام کا بھی پتا ہے۔ آقا نے جیسے اندر بلایا آتے ہی آقا کے قدموں میں گر کے کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تھکی رہا دا تو کہ آئیا ہند یہ نا جلال دین رومی سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جیوے 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 جیوے، آج تو ہو گئی باہو باہو، آج تو ہو گئی باہو۔ اچھا پہلے تو عاشق تھا نا دور سے دیکھتا تھا، کتنا خوش قسمت ہے کہ معشوق کے محبوب کے قریب آ گیا، اور قریب آ کے روزانہ دیدار مصطفیٰ میں مستغرق ہوتا ہے، اور آقا مسجد میں ہے تو وہ مسجد میں ہے، آقا حرم میں جاتے ہیں تو وہ گیٹ پہ کھڑا ہے، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ نکلتے ہیں وہ خدمت میں ہیں، آقا وضو فرماتے ہیں اس کے ہاتھ میں لوٹا ہے وضو کرواتا ہے، آقا جس طرف جاتے ہیں وہ آقا کے ساتھ ہے، سرکار کی غلامی میں وقت گزر رہا ہے۔ کیا خوش قسمت بندہ تھا کہ جس نے سب کچھ قربان کر دیا اور اپنے محبوب کو پا لیا۔ آپ نے ابھی سنا تھا نا کہ مولانا محمد طہا صاحب نے بڑی خوبصورت کی بات کی تھی، کس کی بات تھی؟ امیر خسرو کی تھی۔ امیر خسرو نے کیا کیا تھا؟ اپنے مرشد کی پاپوش پہ، اپنے مرشد کی جوتیوں پہ اور خرابوں پہ اس نے 12 اونٹ مال سمیت قربان کر دیے تھے، اور یہ عاشق کو دیکھے کہ یہ مصطفیٰ کا عاشق تھا کہ اس نے مصطفیٰ کریم کے لیے اپنی جائیداد چھوڑی، اپنا قبیلہ چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا، اپنے رشتے چھوڑے، اپنی ملیت چھوڑی، اپنی دولت چھوڑی، خزانے چھوڑے، کپڑے بھی اتار دیے اور صرف چادر باندھ کے مدنی منٹھار کی غلامی میں آ گیا۔ عشق تو یہ بھی کامیاب ہوا، پھر اپنے عشق پہ کمال پہ جاتا ہے۔ اب دیکھو وہاں کیا ہوا، وہاں یہ ہوا کہ امیر خسرو نے جب یہ خدمت کی نا تو عرض کرتا ہے حضور میں نے تو اپنے صرف 12 اونٹ دیے ہیں نا، وہ کملا تھا، اگر وہ مجھ سے سب کچھ مانگتا بھی میں اپنے مرشد کے نالین پہ پاپوش پہ قربان کر دیتا۔ تو مرشد راضی ہو کر کیا فرماتے ہیں؟ آ میرے سینے سے لگ جا، اے امیر خسرو میرے سینے سے لگ جا۔ اب یہ ہے کہ جہاں میرا مزار بنے گا پہلے تیرا مزار بنے گا، جو میرے دیدار کے لیے آئے گا پہلے تیرے دیدار پہ آئے گا، تیرا دیدار کر کے پھر میری بارگاہ میں آئے گا۔ اور یقین جانیے یہ اسٹیج محمدی ہے،
میں گیا دہلی، حضرت نظام الدین کی بارگاہ میں حاضری دی. جب حاضری دی تو وہاں کے سجادہ نشین ہیں طاہر نظامی سے، میرے مہربان ہیں، دوست ہیں. ان کو جیسے پتہ چلا تو وہ مجھے دوسرے گیٹ سے اندر لے کے آئے اور سیدھے آ کے دربار میں داخل ہوئے. چادر پیش کی، ہم نے پھول ڈالے اور میں جیسے مراقب میں گیا نا تو عرض کر رہا تھا کہ اے اللہ کے کامل ولی میری حاضری کو منظور کر دے. قبر منور سے آواز آئی تیری حاضری منظور نہیں ہے. میں تڑپ گیا، کیوں میری حاضری منظور نہیں ہے؟ اتنا دور پاکستان سے آیا ہوں، سلطان باہو کی اولاد ہو کر آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، حاضری قبول نہیں؟ فرمایا کہ میرے عاشق کے پاس پہلے جاؤ پھر میرے پاس آؤ. منظور تب ہوگی. پھر میں اٹھا، میں نے کہا نظامی صاحب آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، مجھے پہلے کیوں لے آئے ہو؟ پہلے مجھے امیر خسرو کی بارگاہ میں لے جاتے پھر ادھر لے آتے. پھر ہم گئے امیر خسرو کی بارگاہ میں، وہاں حاضری دی. عرض کیا حضور مہربانی فرماؤ سفارش کرو اور راضی ہو جائیں. پھر آئے حضرت کی بارگاہ میں. تو اب دیکھیے وہ عاشق رسول سرکار کی بارگاہ میں موجود ہے اور کملی والے آقا سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جنگ تبوک کی تیاری ہے، سارے صحابہ جا رہے ہیں، میں بھی آپ کی خدمت میں ہوں، دعا کیجئے کہ میں تبوک کی جہاد میں جنگ میں شہید ہوں. اللہ مجھے شہادت کا جام نوش کروائے. کیوں کہ یہاں کی مختصر زندگی ہے، یہاں تو مر جاؤں گا تو پھر آپ کے لیے تڑپتا رہوں گا. جب میں شہید ہوں گا نا تو جنت میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا. میرے محبوب نے چہرے مقدس دوسری طرف پھیر دیا. پھر ادھر سے آتے ہیں یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ جنگ تبوک میں جاؤں اور شہید ہو جاؤں. میرے محبوب نے چہرہ دوسری طرف پھیر دیا. پھر ادھر سے اٹھ کے آتا ہے یا رسول اللہ میں شہید ہو جاؤں اور تبوک کے جہاد میں اور آپ کے غلامی میں رہوں. میرے محبوب نے فرمایا جاؤ درخت کی چھلڑ چھلکے اتار کے لے آؤ. وہ گیا اور حدیث پاک کے لفظ ہے کہ کیکر کا درخت ہے اور اس کے جو ہے چھلکے اتار کے لے کے آیا، کھل لائے آیا. جیسے لایا نا حضور نے اس کو ادھر مانگا، ادھر مانگ کے فرماتے ہیں یا اللہ اس کو کفار کے تیروں سے نہ مارنا، اس کے خون کو کفاروں کے لیے حرام کر دینا تاکہ وہ اس کو نہ مار سکے. وہ تڑپ گیا یا رسول اللہ میں تو شہادت چاہتا ہوں. میرے محبوب نے فرمایا تو مجھے اتنا پیارا ہے کہ تیرے قتل کو میں برداشت نہیں کر سکتا کہ کافر تجھے قتل کرے، اس لیے تجھے مقام شہادت ملے گا، ہوگا اسی تبوک کے میدان میں. لیکن جب تو آئے گا راستے میں تجھے ٹیمپریچر ہوگا، بخار ہوگا اور بخار سے تو فوت ہو جائے گا. جب فوت ہوگا تجھے مقام شہید والا ملے گا اور میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں دفن کروں گا. اب جب تبوک سے آ رہے ہیں تو راستے میں اس کو ٹیمپریچر ہوا، بخار ہوا، وہ شہید ہو گیا. شہید کہیں گے کہ بدری نے شہید فرمایا اور مسافر شہید ہو گیا، فوت ہو گیا. جب اس کو تدفین کا وقت آیا نا اللہ اکبر، جنازہ پڑھنے والا نبیوں کا سردار ہے، عاشق کا جنازہ معشوق پڑھ رہا ہے اور جنازہ پڑھایا گیا. اور جب جا کے اس کو تدفین کرنے لگے نا تو اس کو اتارنے لگے لحد میں. کیا خوش قسمت تھا کہ وہ آقا پاک خود قبر منور میں اترتے ہیں اور فرماتے ہیں مجھے دو، میں اپنے ہاتھوں سے اپنے عاشق کو لحد میں اتارتا ہوں. اب محبوب نے اپنے حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق نے اٹھا کر مدنی منٹھار کے حوالے کیا. محبوب مدنی منٹھار نے اسے لحد میں رکھا. جب لحد میں رکھا تو میرے محبوب نے اینٹیں مانگی. صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق اینٹیں دیتے جا رہے ہیں، گارہ دیتے جا رہے ہیں. آپ چنائی بھی کر رہے ہیں اور مسکرا بھی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کیا خوش قسمت ہے تو، کتنا نصیبوں والا ہے تو کہ تو جنت میں پہنچ گیا ہے اور حوریں تجھے وصول کر رہی ہیں. کیا تیری شان ہے، کیا تیری عظمت ہے کہ تجھے شہیدوں کا رتبہ مل گیا ہے. اور وہاں حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ اکبر کتنی شان والا یہ جوان ہے کہ جس کو مدنی منٹھار اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتار رہے تھے. کاش یہ میں ہوتا اور میں اس طرح دفن ہوتا اور محبوب مجھے ہاتھوں سے دفن فرماتے. میرے بھائیوں عاشق ہوئے
عشق کمانے دل رکھے مانگ پہاڑا عاشق بنو تو دل کو مضبوط رکھو پہاڑوں کی طرف مضبوط ہو جاؤ سرکار کے عشق و محبت میں ایسے سرکار ہو جاؤ کہ جس طرح بھی جاؤ تو یا رسول اللہ کی صدائیں سر بلند اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے دیدار میں مستغرق رہو حضور سے جو محبت کرتا ہے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے مجھے سعید قبلہ نے فرمایا کہ حضرت جلال الدین رومی کی بات ضرور کوئی نہ کوئی سنا دو کیونکہ حق وہ کانفرنس بھی ہے اور آیت جو پڑھی ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ اس حوالے سے اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی طرف جا رہا ایک بہت بڑے عالم دین ہے حضرت جلال الدین اور آپ اپنے مدرسے میں ہزاروں طلبہ کو علم شریعت پڑھا رہے ہیں سبحان اللہ کتابیں ہیں قلمی کتابیں ہیں تمام طلبہ کے ہاتھوں میں پڑھ رہے ہیں اور ایک پھٹے کپڑوں سے ماورا بالکل نانگا فقیر مسترد درویش اور آ کر کھڑا ہو کر سن رہے ہیں یہ پڑھ رہے ہیں وہ پڑھا رہے ہیں مولانا صاحب یہ چیز what is this یہ کیا ہے انہوں نے ان کو دیکھا اور نفرت بھری نگاہ سے دیکھی کہتے ہیں فقیر صاحب ایک خالص نامدانی ایک خالص تو نامدانی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے تو نہیں جانتا فقیر کو جلال آ گیا فقیر ایک جوش میں کاوڑ میں ہاں منع جو جانا اٹھائیں کتابیں طلبہ کے سامنے سے اٹھا کے سیدھا حوض میں پھینک دیں سبحان اللہ پانی جو تلا ہوئے تلا میں اسے چلے اچھاتے ہو اٹھو بھجو علم تباہ تھی ہو علم لٹ جی ہو علم برباد تھی ہو بھجو علم کے واپس کرو علم برباد تھی ہو علم فقیر کے پکڑو مارو کٹو ارے فقیر آگے ہے سارے طلبہ پیچھے بھگا کے فقیر جب تھک گیا نا تو ٹھہر کے پوچھتا ہے یار ماں کے بھجاوے چھوٹا چاہتے ہو آتوں کے چہرہ تو بھلو کم کیوں کتاباں برباد کرے چلے علم لٹائے چلے سب کچھ ایسا جو بھائیو نہ پرنٹنگ پریس آہن نہ چھاپا خانہ ہن جو نو علم آسا جو بیہر ہتھن میں اندو ایک کلمی نسخہ ہویا بڑے علماء جا لکھل ہوتا تو برباد کرے چلیا ہنے علم لٹھی لو اچھا تو کہ چھا کھپے جیسا کہ کتابہ کھپے اس نے حوض میں چھلنگ لگا دی تلا میری نہیں ٹپو جیسے چھلانگ لگائی نا تو کتابیں اٹھا کر دے رہے سبحان اللہ اور جب ان کو انہوں کے جھنڈے لٹھاؤں تا پانی نہ ہے میری مٹی نکلی تھی سبحان اللہ حیران کتابیں خوش یہ کیا راز ہے مولانا حیران سارے طلباء نے سامنے جا کر کتابیں رکھی اے عالم دین اے استاد یہ دیکھیے اس فقیر نے سینکڑوں ہزاروں کتابیں اس حوض میں پھینکی تھی پھر نکال کر دی ہے ایک کتاب کا ایک ورق بھیگا نہیں ہوا یہ ثابت کتابیں واپس مل گئی ہیں مولانا صاحب حیران ہو کر پوچھتے ہیں فقیر صاحب یہ چیز what is this فقیر جو آنکھ خالص تی حالس تو نہ میدانی وہ نبی کا قول تھا یہ نبی کا حال ہے جس کے لیے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الفقر فخری والفقر منی مجھے فقر پہ فخر ہے کیونکہ فقر مجھ سے ہے یہ حال ہے اس کو تو نہیں جانتا پھر کیا تھا کہ کال آگے ہے حال پیچھے حال آگے ہے کال پیچھے ہے مولانا پیچھے ہے فقیر آگے ہے کتابیں بھول گئی مدرسے بھول گئے پڑھانا بھول گیا پڑھنا بھول گیا ساری چیزیں بھول گئے فقیر کے پیچھے بھاگ کے کہتے ہیں اے فقیر صاحب مہربانی فرما نگاہ فرما توجہ فرما میرے پر فرما دے مجھے بھی کچھ عطا کر دے وہ اس فقیر نے جب دیکھا کہا مولوی صاحب یہ نلب دو تھی سبحان پہلے تکبر کے ختم کرنا پونتو آنے بھی سائیں کی بلا اساں کے من اچھ میں تھا تو یار اساں ایڈے عرصے کو مرید تھیا ہوں اساں سب کچھ نرٹھو آئے اساں اوڑھے جا اوڑھا در پتر آئے ہوں بابا گال ہے آپ کو ہم اوڑھے جا اوڑھا آئے ہو پر پانچے عمل جے ڈٹھو اتھو پانچو تکبر ختم کیو تھو پانچو حسد ختم کیو تھو پانچی زبائش ختم کئی تو پانچو کینوں ختم کیو تو پانچے
اندر جی شہوت ہے تو ہمارے وہاں ہے تو تہاں کے مرشد کو فیض کھپے ادھر بھی ایسا ہوا کہ فقیر نے کہا نہیں مولانا پہلے تکبر ختم کرنا ہے آقا یہ تکبر کیسے ختم ہوگا فرمایا ایسے کرو شراب کی بوتلیں اٹھاؤ اور شہر میں گھومتے رہو سبحان مجھے مولوی اور شراب کھڑی گھومے شہر میں وہ بچ دو جلال الدین رومی گلائیو تو صحیح بچ دو سبحان اللہ بچ دو نا ہر کے جتانا ٹوکوں ٹھٹکولوں ہینی سوئنوں کو والے میں دی کل پھری وئی تھا وہ آئے سائیں کی اللہ ہانے حکم تے ونجانے شراب جو بوتلوں کھڑی کرے فلانی خاتون عورت ہے جکو جسم فروشا ان کے درتے بنی رہی سبحان ہے ان کے درتے بیٹھو انہوں نے انتانا ہے جمال پیک تگاہ روینا وہ مرشد کے رحم اچھی بھائیو مرشد نے بلایا مولانا قریب آجا کیا چاہیے آقا حال چاہیے سبحان کال بہت ہے حال نہیں ہے حال چاہیے مرشد نے بلایا سینے سے لگایا اور وقت کا عارف بنا دیا اور مولانا پکار اٹھے مولوی ہر کس نشد مولائے روم تا غلامی شمس تبریزی نشد مولوی اس وقت تک عالم عارف روم نہیں بننا سکتا جب تک حضرت شمس تبریز کے دامن سے وابستہ نہ ہو جائے شمس تبریز کی نگاہ بن گئی تو پہلے صرف مولوی تھا پھر عارف بن گیا جیسے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے خواب میں دیکھا نا تو آقا مثنوی شریف پڑھ رہے تھے تو انہوں نے سوال کیا حضور یہ تو فارسی میں ہے اور آپ تو عربی ہو آپ نے فرمایا مثنوی و مانوی و مولوی ہست قرآن در زبان پہلوی یہ قرآن ہے اس زبان میں یہ مولانا روم نے جو اپنی مثنوی شریف لکھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم پہ جتنے بھی عارف ہیں جتنے بھی درویش ہیں جتنے بھی فقیر ہیں ان کے لیے بہت بڑا درس ہے اگر کسی کو فقیری کی راہ اختیار کرنی ہے وہ مولانا روم کا دیوان پڑھے اور مولانا روم نے جو مثنوی شریف لکھی ہے وہ پڑھے وہ وقت کا درویش بن سکتا ہے وقت کا فقیر بن سکتا ہے وقت کا ولی بن سکتا ہے اور آج زمانے میں حضرت سلطان باہو کے دربار پہ جا کر دیکھو وہ تو کتابیں بھیگی نہیں ہوئی تھی نا بھیگی نہیں تھی تو سلطان باہو کے دربار پہ جاؤ تو تالاب کے اندر لوگ پیسے پھینک رہے ہیں پیسوں گئے تالاب پانی میں مہینوں نس 15 یا مہینے کو بعد پانی کڈھن تھا تو پیسوں سکے جو سکون نکلے تھے پھاٹے نہ تھو اس لیے کہ دنیا کو بتانا تھا کہ عارف کی زبان اور ہے عارف کی نگاہ اور ہے حضور سلطان العارفین برہان الواصلین قدوۃ الصالحین زبدۃ العاشقین سخی سلطان باہو جن کے نام سے آپ حق باہو کانفرنس کر رہے ہو حضرت سلطان باہو کی نگاہ کا یہ کمال تھا کہ آپ نے ایک توجہ سے 21 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا مسلمان وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى 21 لاکھ لوگ ایک توجہ سے مسلمان ہو جاتے ہیں اور محمد عربی کے غلام ہو جاتے ہیں جیسے خالق نے فرمایا محبوب جتنا دنیا آخرت کی طرف جائے گی تیرا تذکرہ اور بڑھتا رہے گا دیکھیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے نگاہ ہماری تو 90 لاکھ کافر مسلمان ہوئے گھنا مسلمان تھے آپ 90 لاکھ اور حضرت سلطان باہو نے نگاہ ماری تو 21 لاکھ کافر مسلمان ہوئے حضور بادشاہ سلطان العارفین سخی سلطان باہو کا فیض اگر دیکھنا ہے تو اس دربار کو دیکھ لیں حضرت سید ایاز حسین شاہ صاحب اور ان کا دربار لوہ صاحبان ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ ہم غوث الورا پیران پیر دستگیر محبوب اسبانی قندیل نورانی شہباز علامہ کھنی حضرت شیخ سید محی الدین عبدالقادر جیلانی کے در کے کتے ہمیں فیض غوث الورا پیران پیر دستگیر کی بات کالا ہے اور وہ کیسے ہے کہ سلطان العارفین سخی سلطان باہو فرماتے ہیں کہ میری عمر 8 یا 9 برس کی ہوئی
توجہ آیا تھا خود ہوتا نا میری 8 یا 9 برس کی عمر تھی کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک گھوڑ سوار آتا ہے بڑے حشمت والا بڑے شان و شوکت والا کیا کوئی جذبے والا آیا اور میں نے دیکھا اور میں سہم گیا انہوں نے میرے بازو سے پکڑا اور کھینچ کے گھوڑے پر بٹھا دیا اب میں گھبرا گیا سمٹ گیا ابا آپ کون ہو مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو میں نے اپنی امی سے پوچھا کی ہے میں تیرا دادا علی المرتضیٰ ہوں میں تمہیں نبیوں کی سردار کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں آپ فرماتے میں خاموش ہو گیا اور جیسے آگے گئے تو مولا علی مشکل کشا نے مجھے اٹھا کے نیچے اتارا اور آگے جب گئے تو آقا کی کچہری لگی ہے سرکار جلوہ گر ہے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس عاجز فقیر کو سلطان باہو کو مولا علی لے کر آئے اور فرمایا اے محبوب یہ میرا بیٹا ہے باہو یہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا میرے قریب آ جاؤ فرمایا میں قریب گیا اور دوزانوں ہو کر بیٹھ گیا میرے گھوڑے مصطفیٰ کے گھوڑے پاک جڑ گئے جڑے محبوب نے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور فرمایا میں تجھے اپنا مرید بناتا ہوں آپ نے فرمایا دست بیعت کرد مارا مصطفیٰ فرزند خود خون دست مارا مجتبہ شد اجازت باہورا از مصطفیٰ خلق را تلقین بکل بحر سدا کہ مجھے مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بیعت کیا اور فرمایا کہ جا باہو میں نے تجھے مرید بنایا ہے اب مخلوق خدا کو تو تلقین کر اور دنیا کو میرے دروازے پہ لے آ میں جب نکلنے لگانا تو اچانک دیکھتا ہوں کہ پیران پیر دستگیر روشن ضمیر سامنے آ جاتے ہیں اور محمد عربی نے میرے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دیا اور جا کے عبدالقادر کے ہاتھ میں دے کر فرماتے ہیں اے عبدالقادر یہ میرا نوری حضوری بیٹا ہے اور میں تربیت کے لیے تیرے حوالے فرمایا کہ پیران پیر دستگیر عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی کے حوالے جب کیا گیا تو میں سروری بھی ہو گیا پھر غوث پاک کی نگاہ سے قادری بھی ہو گیا اور قادری سروری کا مقام مجھے حاصل ہوا تو پھر کیا ہوا کہ ہر مراتب پر شریعت یافتم پیشوائے خود شریعت ساختم خاک پائم از حسین و از حسن معرفت گشت برمن انجمن جتنا بھی مقام ملا ہے شریعت محمدی کے اختیار کرنے سے ملا ہے تو میں شریعت کا پاسدار بنانا تو میں رہبر شریعت بن گیا اور مادے خاک پائم از حسین و از حسن میں امام حسن اور حسین کے قدموں کی خاک بن جاؤں کہ معرفت کر برمن انجمن کہ یہ جو مجھے معرفت کا مقام ملا ہے ان کے قدموں کے صدقے سے نصیب ہوا ہے حسن و حسین کے قدموں سے اور غوث پاک کے ساتھ پیار کا انداز سلطان باہو فرماتے ہیں کہ سنو فریاد پیران دیا پیرا ذرا اب میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں ہانے دعا دے بنی ہوتی پر گاہل بدو کہ آپ فرماتے ہیں سنو فریاد پیران دیا پیرا میری عرض سنے کل دھر کے ہوں میرا لڑیا میرا بچ کپران دے جتے بچ بھی نہ میں ڈر کے ہوں محبوب سبحانی کندیل نورانی میری عرض سنی کل دھر کے ہوں پیر جنہاں دے میرا باہو وہ کندھی لگ لے تر کے آپ فرماتے ہیں بے بغداد شہر دی کیا نشانی اچھیاں لمیاں چیلاں ہوں تن من میرا پرزے جویں درزی دیاں لیراں ہوں انہاں لیراں دی گل کفنی پاکے رلساں سنگ فقیراں ہوں پر بغداد شہر دے ٹکڑے بیسا باہو تے کرزاں لیراں اب جب اس مقام پہ پہنچے عبدالقادر جیلانی کے غلام محمد عربی کے غلام تو پھر فیض ایسا عام کہ جتنے بھی دیگر احباب تھے وہ بھی سلطان باہو کے مرید بننے لگے ہمدانی سازاد بخاری سازاد اور جیلانی سازاد آپ نے بھی سلطان باہو کے ہاتھ میں بیٹھ کی اور آپ بھی سلطانی فقیر بن کے ناز کرتے ہیں کیونکہ ڈائریکٹ عبدالقادر جیلانی اور نبیوں کے نبی محمد عربی کا فیض ہے آپ کے جو دادا پاک تھے حضرت غوث حسن شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بچپن میں چھوٹے تھے نا تو والدہ نے کہا کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور آپ جاؤ کو مرشد پکڑو اس زمانے میں شہرہ تھا جنگ میں حضرت سلطان باہو کا
اور یہ میں کتاب جو ہے نا مناقب السلطانی سے بات کر رہا ہوں. شورا تھا حضرت سلطان باہو کا. تو یہاں سے ایک درویش جاتا تھا پیادل, تو بی بی پاک نے اپنا فرزند ارجمند ان کے ساتھ روانہ کر دیا. جب یہ گئے نا ساتھ تو حضرت سلطان باہو نے جیسے دیکھا تو اللہ آج غوث کا شہزادہ میرے پاس آیا ہے. سینے سے لگایا, فرمایا شہزادے آپ کی امانت میرے پاس ہے, لیکن بات یہ ہے کہ علم باج کرے فقیری کافر برے دیوانہ. ہر فیض اور فقر کے لیے علم کی ضرورت ہے. پہلے جاؤ اور عالم بنو, عالم بنو, عالم بن کے جب میرے پاس آؤ گے نا تو تمہاری امانت میرے پاس ہے, وہ دوں گا پھر عارف بنو. اب تشریف لے آؤ. آج زمانے میں بھی 8 سال لگتے ہیں, اس کے 16 سال لگتے تھے علم پڑھنے میں. یعنی دور حدیث تفسیر تک پہنچنے میں کم از کم 16 برس لگتے تھے. آکے حضرت موسن شاہ صاحب ادھر پڑھتے رہے اور عالم دین کے بعد جب عالم بن گئے, دستار بندی ہوئی, تو پھر اس درویش کے ساتھ نکلے کہ چلیں ابھی جا کر مرشد کی بارگاہ میں جاتے ہیں. جیسے حضرت سلطان باہو کے بارگاہ میں پہنچنے لگے, 3 دن پہلے حضرت سلطان باہو کا انتقال ہو گیا. ٹریڈی اگ میں ابھی جو کچھ سادات کہتے ہیں نا کہ اصل جو تطلع کے نسائیں تو پہلے مثال فرمایا گیا, اصل کی یہ ہند درجہ مرید چھا سے بھئی مرید بنانے میں ہمیں بھی شوق نہیں ہے. ہم تو غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں جو قادر کی حال سے, لیکن یہ سلسلہ فیض کا ہے. فیض جس کے نصیب میں جہاں سے ہوگا وہیں سے ملے گا. اب ہمارے اپنے خاندان کے ہیں سلطان محمد عزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے فیض حاصل کیا کہاں سے؟ سید بہادر شاہ صاحب سے, جو حضرت سلطان باہو کے خلیفہ تھے. سلطان باہو کے خلیفہ تھے سید بہادر شاہ, ان سے فیض حاصل کیا. یہ لمبا قصہ ہے, لیکن اب آج یہ کر رہا ہوں کہ جب آپ وہاں پہنچے نا تو 3 دن پہلے سلطان باہو کا وصال ہو چکا تھا. حضرت سلطان باہو نے زمین کے اوپر لکھا اللہ, اس میں اللہ ذات, اور اس کے اوپر دے دی ڈھکن, جیسے تمہیں چلو پاٹرو ڈینو, پاٹرو ڈے کرے بند کرے. فرمایا تو ہے سندھ میں ایک ہستی اچھی تھی, نالو تس موسن شاہ, یہ ہنجی امانت. اتوں حضور تشریف فرماتے ہوتے دلی پہتانا تو پتو لگو تو اج سائیں جو ٹرین شریف جو ختم ہو, سوئیں ماں سائیں جو وصال تھی. اللہ نا وہ عاشق کی چھا گزرتی ہوئی. سبحان اللہ. پیاسو ونی تو پانی پیڑ جلائے, اور چویں کہانے کوک بند تھی گیا تو پیاسے جو چھا حال ہو. حضرت کی چیخ تڑپ رہے تھے, رو رہے تھے, زور زور سے, سب سے زیادہ رو رہے تھے. لوگوں نے پوچھا ہے جوان کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میرا تو سب کچھ مٹ گیا, جو میں نے حاصل کرنا تو وہ نہیں ملا, آپ کا مثال ہو گیا کہاں سے لوگا. اسی دوران سلطان نور محمد جو بڑے بیٹے تھے, انہوں نے بلوایا کہ جو بچہ شور کر رہے اس جوان کو لے آؤ. تو قریب لائے, پوچھا کیا بات ہے؟ کہتے میں دور سے آیا ہوں سندھ سے, مجھے حکم تھا کہ علم حاصل کرو پھر فیض ملے گا. آپ نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ فرماتے میرا نام محمد موسیٰ شاہ ہے. کتابوں میں محسن شاہ لکھا ہوا ہے, محسن شاہ لکھا ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا آپ گھبرائیں نہیں, سلطان باہو نے امانت چھوڑ دی ہے تمہارے لیے, آپ کی امانت موجود ہے, آؤ لے لو. کدھر ہے میری امانت؟ لے گئے جیسے جی پاٹرے کے کھائیں نا, اگے لکھے لوگ اللہ ہو, اللہ ہو جو پڑے ہونا سائیں تھی بے ہوش, ٹے دہارا بے ہوش, وری سائیں ہوش میں آئے, وری جتھائیں وری بے ہوش, بدے ہارا بے ہوش, وری جنہی ہوش میں آئے تو حضرت سلطان باہو جی روزہ مقدس کھلیو, سائیں باہر کرتا, اچھی کرے سینے سا لائے کرے فرمائنتا اے موسن شاہ ونج ماتوں کے ہانے عارف بنائے چلے جائے. پہلے چھڑو موسن شاہ ہوئے, ہانے ہوش موسن شاہ, مقام خوشیت سے فائز ہے, فیض مل جاتا ہے. اور آپ نے جیسے فیض حاصل کیا اور فرمایا مجھے بیت فرمائے, آپ نے فرمایا ظاہری بیت کیونکہ میں پردہ پوش ہو چکا ہوں, میں نہیں کرتا. آپ میرے بیٹے سلطان نور محمد سے بیت ہو جائیں. آپ بیت ہوتے ہیں اور پھر وہاں سے لوٹتے ہیں.
ماں کتابوں میں پڑھے ہوا تاریخ میں پڑھے ہوا کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی بھی 50 سال بعد آیا انہی ٹائم خواص حسن شاہ جو شور بزرگ پہ آوات پورے علاقے میں جائیو فیض ہوئے 100 میلن تک کہیں دی جرت نہ ہوئی جو سگریٹ پی کہیں دی طاقت نہ ہوئی تو نشو کریں خواص حسن شاہ جو علم کے مرکز ایتے مسجد کی تعمیر سائیں کئی ماتھے لے اتھو وٹھی کرے سائیں جی مسجد شریف تک حافظہ دی لائن سبحان اللہ وہاں سے ان کے لیتے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا اور جب آخری حافظ تک پہنچتا تو وہ ناس ہو جاتا یعنی ایک عید پر قرآن کا ختم ہوا ہے اس مسجد لوہ صاحبہ یہ مسجد بنی ہے ان حفاظ سے اور آپ شریعت کے طریقت کے اتنے پاسدار بنے کہ پورے علاقے میں شور آتا کوئی نشہ نہیں کر سکتا کوئی پتہ نہیں کر سکتا کوئی موالی نہیں آ سکتا جو بھی آئے گا قرآن کے پڑھنے والا اس دروازے پہ آئے گا اور حضرت خواص حسن شاہ کا یہ مقام شور آتا ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی وہاں سے نکلتے اور ان کی ملاقات ہوتی ہے روڑی کے ایک مسجد میں ملاقات ہوئی وہاں سے شاہ بھٹائی نکلے یہاں سے غوث حسن شاہ نکلے اور مسجد میں آ کر ملاقات ہوتی ہے پوری رات ان دونوں نے آپس میں گزاری انہوں نے کہا میں نے یہ سنا کہ ایک بہت بڑا عارف یہاں بھی بستا ہے میں آپ کے دیدار کے لیے آیا ہوں آپ نے فرمایا سلطان باہو کا فیض ہے اور میں عبدالقادر جیلانی کا فیض اور نبی پاک کا فیض سلطان باہو کے ذریعے سے لے چکا ہوں تو شاہ عبداللطیف بھٹائی فرماتے ہیں میں بھی قادری فقیر ہوں تو بھی قادری فقیر ہے سینے سے لگ جائیں اور ایک دوسرے سے حال حوال بانٹے ساری رات سے شاعری کرتے رہے وہ شاعری کے الفاظ مجھے سندھی میں یاد نہیں ہیں لیکن میرے پاس موجود ہے میرے پاس موجود ہے اور آپ کو یہ بھی بتاؤں سندھ میں رہن وارو تو آگے ایک بھی گال بھی بنایا شاہ عبداللطیف بھٹائی جے اچن جی خبر سلطان باہو دینی ہے سبحان اللہ کری تھدی سبحان اللہ بے دفعہ چاہو یا رسول اللہ یا رسول اللہ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی انیا ہن دنیا جے تختے میں پیدا نہ تھیا حضرت سلطان العارفین سلطان باہو جماعت سا بیٹھا ہے ہنے اسا ہی تقریر جے لائے نا تب 500,000 من اچھی ویلی ہوا لیکن حضرت سلطان باہو کی بارگاہ میں بیک وقت 15,000 من سبحان اللہ جو رکھے من تو مسلمان تھے ہاں درس پڑھتا اور سائیں کو روحانیت معرفت جو سبق پڑھتا حضور سلطان اپنے ذکر اذکار کرائیں ہاں ہگری سائیں تھدو صاحب اللہ اللہ سبحان اللہ تین دفعہ تھدو صاحب تھدو سا چوندو نا تو رام حسین تھدو سا چوندو ہم فقیرن میں اضطراب پیدا تھی خیر افسوس 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 اگر ہی ہستی مانجے دور میں ہو جائے تب عشق جو دور نسی کرے بے ہوش تھے مانجے دور میں ہو جائے ماں عشق جا علماء نکھارے اردو میں کہتے ہیں لمبا اور سندھی میں چاہوں میں علابا شولا جی باہجہ دن کر دیا شولا باہجہ شولا نکھارے فقیرن پوچھا گر کے بلا کیرا چاہے سندھ جی دھرتی تے ایک وڈو اللہ جو صوفی درویش ولی پیدا تھا اب عمر ماں نہ ہوں ماں مثال کرے چکو ہوں وہ عشق جو دوہوں نستو بے ہوش تھی ویندو اور ماں وٹ مجھے ہاں ماں موجود ہو جا مومن کے عشق جا علماء نکھارے شولا نکھارے اور کسو ہوئی تھی شاہ عبداللطیف بھٹائی پیدا ہوئے اور خیر پور کے علاقے میں ایک عاشق ایک عورت پہ عاشق تھا اور وہ اس کے دیدار کے لیے چلتا رہا کبھی ادھر جاتا اس کے گھر جاتا اتنا اس نے کھڈا ڈال دیا کہ اتنے تک وہ نیچے اتر گیا کسی نے شاہ عبداللطیف بھٹائی سے کہا تو ہم بھی عاشق آئے ہو اور ہیڈے بھی کرو عاشق
सुभान अल्लाह चलो साईं अमूमन जेके भी अंदाज मसला है ना वो इश्क जा बीठो आ जे एक बगले के साईं ॾिठो तो वो एक जंग ते बीठो आ इशाब रती बिठाई भी सुभान अल्लाह केडो आबिद मानू आ केडो आबिद परिंदो आहे जेको अल्लाह जो जिक्र करे तो एक जंग ते भी करे अल्लाह के याद साईं भी उठी बीठा और एक जंग ते भी रहा थोड़ी देर बाद ॾिठो तो उन्हीं के मच्छी नजर आई उन्हीं ड्रग करे मच्छी के चकहानी हले अल्लाह ये भी दुनिया के रहे मां समझो ते अल्लाह ने इश्क में बिठवा तो साईं भी इश्क की तलाश में उस शाख को तलाश करते थे और फिर किसी ने कहा साईं उधर भी एक आशिक है आपने फरमाया चलो मैं उस आशिक को देखता हूं जब उस आशिक के पास आए ना तो साईं ने उसको देखा कहा तू आशिका है कि हां साईं तू इश्क जो मंजर को कमाल दिखा रही है कि किबला माशूक पे दिसा तो दिखा रहा ते हाल शाहदुल्लाह बिटाई साहब लेकर गए अच्छा हुन ज़माने में अकीदत वडी वडी अज ज़माने में तो पीरन को भी नफरत बेश हुन ज़माने में पीरन सा दुश्मन अची वने हो हाबी सिर जो साईं सुभान अल्लाह मुझे याद है सूमरे थे सूमरा हुआ जेका भाजा बस और सामान में बिठा एकड़े कुहाड़ी नहीं सोड़ जो कंद लही वो तो भगो सीधो है उस्ता मोहम्मद लाडो से फैसला जा ओ भैया तो साईं फैसला बैठा तो साईं फैसला जेडी नी कुहाड़ी दिखी रत से भरियल जेका बात उस्ता मोहम्मद पहुंचवा तो साईं फरमाए हे छाए जे किबला मां को जुल्म थी वियो पंजो सोट मरी साईं फरमाए जल्दी कर तैयारी कर मुरीद का ड्राइवर हलू था मां पंजे मुरीद जो जनाज़ो कौन पढ़ाए सुभान संजीत में बैठा रवाना थिया जी उनके जो वे बड़वा गाड़ी में वो भी गाड़ी में वही जी पोता ते ना तो हुन जा सोट जेका बिया हा उन जा भा मकतूल जा भा उन्हन जी उन के ॾिठो तो कातिल कढायो साईं से भगा साईं जे पेरे पिया पर उन कातिल जे पेरे के चवे था तू जा असा जे मतो थोड़ा है तो तू असा जे भा जे जनाजे जे लाए मुर्शिद के बैठे आयो असा पाए भा जो खून तो के माफ कर और ये हो अकीदत जो कमाल आज छा हालत है कि मुर्शिद घर में अचे तो सौ ख्याल चलता है अंदर यार मुर्शिद की इतनी पैजी हो जान के चला आए ना ये आज की अकीदत और हुन टाइम की अकीदत में बड़ो फर्क हो शाहदुल्लाह की बिटाई के साढ़ा 300 साल गुजरा है शाहदुल्लाह की बिटाई साहब उन्हीं के फरमाया हल मा सका जैसे उनके घर गए ना तो दरवाजे को दस्तक हुई आवाज आई कौन के शाह अब्दुल लतीफ बिटाई बिट के धनी अच्छी बिस्मिल्लाह साईं बिस्मिल्लाह चो साईं को अंदर ले गए वो आशिक के साथ साईं वने बैठा साईं किबला लंगर बिल्कुल लंगर तैयार थी वियो साईं हाथ धोयो मानी तैयार अजकल तो टिश्यू पेपर है ना नींदा है पहले भी टिश्यू पेपर बाद में भी टिश्यू पेपर उन टाइम ये नींदा है थाल और मथों कोरो इंदो पानी से बनने सब पानी बिजदा साईं हाथ धोने लाए भी आंदा उन फकीर आया साईं फरमाया ना मत मुझे हाथ मत धोइंदो फिलानी छोकरी अचे मुझे हाथ को सुभान उसको ले आए पुत्र हल साईं फरमायो साईं छा फरमाया बेटा पुत्र पहले इन फकीर के हाथ धोया आने वो फकीर केर हो उन्हीं जो आशिक हो वो माशूक हुए इश्क में भी फना होया दुनिया में इश्क न हो हकीकी इश्क हो बेशक इश्क में गर्क होया जी उन हाथ मत सामो किया उन्हीं पानी में धो इन्हें जी नजर में मिली इश्क जी तपिश ऐसी हुई कि उन्हीं जे हथन में एडी बाह हुई कि वो दूंगो थी करे पानी उनके को हेठ न पियो हज़रत शाह लतीफ बिटाई किसी करे बेहोश थी ये कमाल है इसका तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले 50 साल फरमाया गया था इंदो ही हस्ती वारो जिको इश्क जा दोहा किसी करे बेहोश थी वेंदो मां जहां इश्क जा शोला निकाला ये अल्लाह के वलियों का निजाम है कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं अल्लाह वाला जहां भी मौजूद होता है उसकी तवज्जो एक दूसरे की तरफ होती है और ये भी आपको बताऊं कि एक सैयद सादा हजरत सुल्तान बाहू की बारगाह में आता है अर्ज करता है ए अल्लाह के कामिल वली मेरी गुरबत है बच्चियां जवान हैं हाथ खुले करने के असबाब नहीं है मैंने सुना है कि आपका ऐलान है कि मैं शौकात करा परवाज विच दरिया के अंदर हूं ज़बान तो मेरी कुल बराबर
میرے اگے کس سمجھے ہوں پر حاتم جو ہے لکھ کروڑوں کر باہو دے مانگے ہوں آپ سخی ہو آپ کو دربار پہ آیا ہوں کچھ عطا کرو حضرت عثمان باہو اٹھے آپ نے پیشاب فرمایا اور بول صاف کر کے وہ جو ڈھیلا تھا نا مٹی کا اٹھایا اور زمین کی کھیڑی میں پھینک دیا جیسے پھینکا کھیڑی ساری کی ساری سونا بن گئی اور حضرت سلطان باہو نے فرمایا شاہ جی جتنا اٹھانا اٹھا لو ابو سید زاد نے وہ جتنا بھی سونا ہاتھ آیا اٹھایا اپنی سواری میں باندھا اور جب روانہ ہوئے نا تو پیچھے مڑ کر دیکھ کے کہتے ہیں نظر جنہاں دی کیمیا وہ سونا کر دے وقت ذاتاں دیتی ہے رب سونے دیا کیا سید تھے کیا کیا نعرہ سلطانیہ عشق جیوے 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 آج تو ہو گئی باہو باہو حضرت سلطان باہو تو پھر بھی علی کی اولاد ہے سلطان الفقر ہے لیکن عنایت شاہ علی کی اولاد نہیں تھا آرائیں تھے کیا تھے؟ دو سید ان کے مرید بنے سید وارث شاہ اور بابا بلے شاہ اچھا بابا بلے شاہ جیلانی سید ہے بچ کے رہنے والے ہیں اچھ سے وہاں گئے اور جب عشق میں مبتلا تھے مرشد سے تو مرشد کی خدمت کرتے تھے اور مرشد ظاہری طور پہ حقہ پیتا تھا اور آپ حقہ گرم کر کے پیش کرتے تھے تو حضرت بابا بلے شاہ صاحب خدمت کر رہے ہیں تو کچھ شریف کے سادات ان کو لینے کے لیے آئے تو ان کا ایک کلام ہے وہ کہتے ہیں اسی آپ ہی اچھے سید فرما رہے ہیں اساں آپ ہی اچھے ساڑی ذات بھی اچھی اساں اچھ شریف وچ رہندے ہاں عقل ہوئی تے رمز پہچانی اساں مڑ مڑ تینوں کہندے ہاں یعنی تجھے ہک سید ہوں تو عقل کر ہن ارائی دے کڈ لگواں حل واپس سائیں روئی کرے فرمائیں تھا اسی آپ قصوری ساڑی ذات قصوری اساں شہر قصوری وچ رہندے ہاں عقل ہوئی تے رمز پہچانی اسی مڑ مڑ تینوں کہندے ہاں کہ بات ماں کے جماعتو تو ماں قصوری ہاں ماں کے سید نچو باقی تے آرائی چاہو اور جنت میں پیدھا ہوئے مانی دو اور جب باقی سید چاندو وہ سڑے رکھو باقی سید نہ چو باقی آرائی چاہو جو ماں آرائی جو غلام آیا یہ طریقت جو رشتہ جدا ہے طریقت جو نظام جدا ہے معرفت جو طریقہ جدا ہے معرفت جو نظام جدا ہے نسو حضرت باب بھلے شاہ تیری مرشد ناراض تھے تو وہ مرشد جو چشتی سلسلے جہاں تو انہی میں سما تھی لوگ سما میں دھمال تھی دی ہوئی یہ دھمال کرنواری عورت سائیں کی پسند تھی انہی دھمال کے سائیں پسند کندہ سائیں عنایت شاہ تو بابا بلے شاہ چھا کیوں انہی وقت دھمال سکھل دے رہے شاگرد تھے اور مجھے خدمت کندہ ہوا ڈیوٹی نہیں رہا اما مہربانی کر ماں کے بھی دھمال سکھا ماں بھی تو سنگر دھمال کیا مطلب ماں جو رٹھل اٹھکری مرشد پر چیپ ہے مرشد کو عاضی کرنے کے لیے جب خدمت کرتے ہیں اور خدمت کرنے کے بعد جب ان پر کرم ہوتا ہے تو برقع پہن کے باپردہ ہو کر ان خواتین کے ساتھ آتے ہیں اور مرشد بیٹھا ہے سما سن رہا ہے اس سما میں یہ آ کر دھمال کھیل رہے ہیں اور دھمال کھیلتے کھیلتے مرشد کو بجت آ گیا کیسے دیکھتے حیران ہو کر اٹھتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے اور بابا بلے شاہ جس میں آ کر جب گرتے ہیں تو آپ کا برقع ہٹ جاتا ہے اور آپ نے دیکھ کر کہا اچھا تو بھلا یعنی بھلا نہیں وہ بھلا مرشد نے سینے سے لگایا اور فرمایا بلے شاہ اب تیرے ڈن کے بجیں گے مجھے کوئی نہیں پہچانے گا دنیا میں شناخت ہوگی تو بابا بلے شاہ جو میرے پاس تھا میں نے آپ کو دے دیا ہے یہ کامل مرشد کی نشانی ہے حضرت سلطان العارفین برہان الواصلین قدوۃ الصالحین زبدۃ العاشقین سخی سلطان باہو نے جو فرمایا ہے کہ کامل مرشد ایسا ہوئے جڑا دھوبی وانگو چھٹے ہوئے وچ نگاہ کے صاف کرندہ وچ سجی سبون کرتے ہوئے کہ مرشد ایسا کامل ہوتا ہے کہ نگاہ سے دل کی دنیا کو بدل دیتا ہے اور دل کو صاف کر دیتا ہے اللہ کا بڑا کرم ہے اور آپ اور ہم سب اللہ کے نبی کی محفل میں اور اللہ والوں کی محفل میں حاضر ہوئے ہیں الحمدللہ حسب الوعدہ پروگرام 12ویں والے کے نام پہ 12:09 میں سبحان اللہ اور اب درود و سلام پڑھنے کا مزہ ہے آپ کو بتاؤں کہ 9 کا مقصد کیا ہے پوری کائنات جو بنی ہے 9 کے فگر پہ بنی ہے 9 کے فگر پہ بنی ہے
اور پھر 9 بجے ختم اور 12:09 پہ درود و سلام. کھڑے ہو کر درود و سلام.